Every year on the month of Shawwal, specifically on the 8th, the commemoration around the world, the protests, the letters, the websites, the documentaries, every effort should be maintained to highlight the cause of the rebuilding of the cemetery of Baqi'. It is not a cause only for Shias, but for Shias and Sunnis alike. People today are appalled by the inhumane actions of terrorists around the world, such as Al-Qaeda, Daesh or ISIS, Boko Haram, and others. Yet, what the realization that is not being understood is that the ideology of these terrorist groups is Wahhabism. And Wahhabism is one that espouses the destruction of shrines and mausoleums in many parts of the world. The commemoration is one that needs to be clear in the message. The message is to ensure that, number one, the destruction is highlighted as great oppression towards humanity as well as Muslims. And silence will only encourage further eradication of important parts of Islamic history. O enemies of Allah, O sons of Al-Sa'ud, what have you to do with the sons of Fatima, the ones whose father was born in the direction of your sujood? What is it you want from them? What is it you have not made clear? You have already violated the sanctity of Allah when the coverings over their graves you cleared. They are the martyrs of Islam. They are the foundation of the land, yet they're buried beneath your rubble and not a plaque is left to stand. What are you afraid of? Does Imam Ja'far al-Sadiq still pose a threat? Is this the treatment of the heroes from the so-called Muslims that they get? Your palaces are built high, your golden oil overflow, yet tell me, where is Fatima? Where is her grave? None do know. Have you forgotten who is buried within that sacred land? Imam Hassan ibn Ali, whom the Prophet carried with his blessed hands. Hassan ibn Hussein, the two youths of paradise, their title Rayhanatayn, the Prophet's two flowers in his life. Tell me, what do you think you'll say to Rasulullah when on Judgment Day you're asked, how did you treat my flesh and blood after I was killed and Islam attacked? Visitation to a grave forbidden. Tell me, O Al-Sa'ud, do you think the world is blind? You've buried two caliphs and enshrouded them in a shrine. But what about Uthman? You seemingly left one behind. Or was it he was buried outside of Islam, a fact you thought would be lost in time? Go ahead and expand the graveyard as far as you need to do. It will never cover the hypocrisy that will always lead back to you. How dare you leave in darkness at night, no light to see, the sun under the cloak gifted from Allah infallibility. But wait, I just forgot. Showing love for Al-Muhammad is against your ideology. Unfortunate for you, it's a commandment in the Quran, a verse that must burn you when you read. The Prophet asked no recompense, no payment, and no fee. All he asked was for his work, for you to love his family. So how did you repay him? What love can our eyes see? We see nothing but stones and dirt, for you have destroyed and violated Al-Baqi'. Different professors of biblical and religious studies took notice because of the bombing of one shrine, to the extent that Rabbi Benjamin Bletch, who's the head of the Talmud studies in New York, said what used to unite us and the Christians and the Muslims was what? Was that shrine of Prophet Jonah. Now we are realizing that there are a group of Muslims who are the victims of Muslim terrorism. Now we're realizing that there are shrines in the world which belong to all of humanity, which are being destroyed by the whole of humanity. You found, for example, Joel Baden at Yale, Candida Moss at where? At what, Notre Dame? Both of them have written articles which have reached the Wall Street Journal. Both of them have written articles which have reached the CNN blogs. In other words, our movement to restore the graves and the shrines used to be a movement that was only our movement. Now the Jewish community saw Mosul, and the Christian community saw Mosul, and the Muslim community saw Mosul, and they saw there's only one common enemy, Saudi Arabia. No doubt, there's only one common enemy. For over 90 years,
We have seen what they just saw in Mosul. One attack on Prophet Yunus' shrine, which is our shrine, caused shockwaves around the world. How about attacking the shrine after shrine after shrine after shrine in Medina? When we come now to look at the Baqi' issue, it is vital that we address two members of humanity, the non-Muslim first and the Muslim second. As for the non-Muslim first, when we address them, we need to make clear that Islam is one thing, Muslim is another. When George Bernard Shaw said Islam is the best religion with the worst followers, they embodied that statement, no doubt. Islam, no doubt, is the best of religions, but sometimes you've got the most worst of followers. When there would not be a single synagogue, church or mosque in the world, yes? Because the religion of Islam recognized any institution where Allah is worshipped is an institution to be respected. It wanted any area where a personality had passed away, or God is being worshipped, or God is being remembered, to be honored. That's why even further than that, what you find, even we tell the non-Muslims that what happened in Bamiyan, in Afghanistan, not far from Kabul, when they destroyed the shrine of the Buddha, is only allowed from the ripples of water in Buddhism. It is not something to be worshipped. When the Taliban, funded by these terrorists, when the Taliban destroyed those Buddhist shrines, those Buddhist statues, that was against the ethos of the religion of Islam. That had nothing to do with the religion of Islam. Therefore, you find on the first level, when we look at this issue, we need to make it clear to the non-Muslims. This remains the only Muslim country so-called in the world that does not allow a grave site or a monument or a church or a synagogue in their country. Most that has such a beautiful embassy is the one that does not allow the churches to be built. Therefore, on the first level, let's make it clear that Islam did not want a religion where you have these churches destroyed, where you have grave sites destroyed. These are people's heritage. Heritage is that which they have inherited, and therefore that is which to be respected. But then secondly, the onus goes out on the Muslims. When you come to the area of Baqi', Baqi' is the first cemetery in Medina. How does a Muslim not bleed when he remembers the first cemetery in Medina? The first in Mecca, Jannat al-Mu'alla. The first in Medina, Jannat al-Baqi'. Both of them have been destroyed. But look at the names of the personalities buried in both of them. When you look at the names in Jannat al-Mu'alla, let's not come to Baqi' Day and forget Jannat al-Mu'alla. There are many who are here today who know more about Baqi' than they know about Mu'alla. Whereas in Mu'alla we have Abu Talib buried there, the backbone of the religion of Islam. And never will we stop saying he's the backbone of the religion. Ash around it in Mecca now. Next to him, Khadija. Next to her, Amina, the mother of the Prophet. Abdullah, the father of the Prophet. Abdul Muttalib, the grandfather of the Prophet, the savior from Abraha. Therefore, the first of the cemeteries which the Muslims have to think about is not Baqi'. The first of them is Mu'alla, because that's where the holy saints of Ahlul Bayt and the backbones of Islam began. Then when it comes to Baqi', the first cemetery in Medina, the place where Rasulullah would go and bury people with his own hands. Then you look at who else is buried there. It's not Hassan, the master of the youth of paradise. It's not Zayn al-Abidin, the master of supplications. It's not Al-Baqir, the one who splits knowledge from its core. It's not Imam al-Sadiq, the teacher of Abu Hanifa and Malik. Did not al-Banin give away her sons to defend this religion? Even if I was to look at my brothers in Ahlul Sunnah, you cry to me about a house being hurt in Gaza. How about the house of Rasulullah in Medina? इंसानियत के अजीम मुकदमे पेश करने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मजहब में तो कब्रों की इतनी हुर्मत है, और जब ये
आले रसूल की कब्रों को मुनहदम करते हैं, तो तुम सिर्फ इसको हुकूमतों की जंग करार ना दो। ये हर उस शख्स की जंग बन गई जिसके दिल में इंसानियत है, ये हर उस शख्स की जंग है जिसके दिल में गैरत है, ये हर उस शख्स की जंग है जिसने अपनी माँ का पाक दूध पी के पैदा हुआ है। आज से काउंटडाउन शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम अपने ही पाले हुए नासूरों के हाथों हलाल किए जाओगे। जो तुमने मेरी मुमलिकत के अंदर नासूर पाले, उसको तुम खुद लेके आओगे, वो तुम्हारे महलात के अंदर तुम्हें गुलाम बनाएंगे, और जाहिलो उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में तुमने क्या नासूर पाले थे। इसको मकाफाते अमल कहते हैं, इसी को इंतकाम इलाही कहते हैं। तुमने कायनात की मलका को, जन्नत की सरदार को, ऐ शयाखीन जाके अपनी माँ और बहनों के चेहरे देखो और सोचना कभी, क्या ये जन्नत में बीवी फातिमा की सरदारी में जा पाएंगी? The previous speakers were very nice, and I assure you that I won't be. Because when you are dealing with these kind of people who are behind us, then you have to deal the way they deal with you. So I will deal in a different way. Let's look at the history. Bunch of robbers, terrorists came into power in Saudi Arabia. Yes, sir. They were following another criminal, his name was Ibn Taymiyyah. Yes, sir. And following that criminal, they came into power. They have been in habit of terrorism since the beginning, and they are until now. Yes, sir. Let's look at who is their enemy, who is their friend. Their enemy are Christian, Jews, and all the Muslims except the Wahhabis. They are the enemy of everyone. So basically, they are the enemies of humanity. Time is ticking. Few more days. The kingdom of Pharaoh is gone. Yes. The big kingdoms are gone. Powerful Roman Empire is gone. Yes, So who are you? Yes, sir. You are not even counted among them. You are actually bunch of idiots, robbers, terrorists. Yes, sir. Terrorists! Al-Saud terrorists! 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 Al-Saud terrorists! 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 Al-Saud terrorists! Terrorists! Al-Saud terrorists! Al-Baghi! 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 میں کنیزان جناب زینب اور کنیزان جناب سیدہ کی طرف سے ایک پیغام اس جھوٹی قیادت، مذہبی قیادت اور جھوٹے حکمراں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اپریل 21 1925 تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا وہ تاریخ ترین باب ہے جس میں آل محمد کے مقابر کو منہدم کر دیا گیا۔ اب میں اس مذہبی جھوٹی مذہبی قیادت، اور مجھے معلوم ہے کہ سعودی حکمراں اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر میری آواز کو بخوبی سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہ صرف میری آواز نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کی آواز نہیں ہے جو یہاں پر موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی آواز ہے جو قرآن کریم پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں اور جو محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی بہنوں، اپریل 21 1925 جب یہ ذکر آتا ہے تو ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ آخر یہ ڈیمالش کرنے والوں کی تاریخ، منہدم کرنے والوں کی تاریخ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کچھ مکروہ چہرے دکھائی دیتے ہیں، کچھ باطل فکر ہماری نگاہوں کے سامنے تعمیر ہوتی جائے
کی قبر. اور اس کے بعد میں عرض کرتی ہوں یہ سن لے, اچھی طرح سے سن لے قرآن کی آیت میں کہ آپ کے لیے یہ مدہوش حکمرانوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایک ایسا عذاب ہے نہ ختم ہونے والا عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ میں بتا دوں, چاہے وہ تکفیری ہو, چاہے وہ ISI ہو, چاہے وہ ISL ہو, چاہے وہ القاعدہ ہو, آپ سب سن لیں. اور یہ مدہوش حکمراں بھی سن لے کہ جب القاعدہ کے وہ سربراہ اور ان کے اجداد تھے جنہوں نے 19 اپریل 21 اور 1925 کو جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو منہدم کرنے میں ان کی مشینری کام کی گئی تھی, ان کی مشینری سے استعمال کی گئی تھی. اور میں یہ کہتی ہوں یہ استعمال کرتے رہے. اور خصوصاً وہابیوں کے لیے پیغام ہے, میں ہر وہابی کو وہابی نے ٹیررسٹ نہیں کہتی, لیکن ہر ٹیررسٹ وہابی ہے, ہر ٹیررسٹ وہابی ہے. احتجاج, پروٹیسٹ, 8 شوال. یہ 8 شوال کوئی چھوٹا دن نہیں, لیکن آج کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ 8 شوال ایک مورننگ ڈے ہے, 8 شوال غم کا دن ہے. 8 شوال وہ ہے کہ جو آج سے 90 ایئرز پہلے بی بی کے روزے کو, بی بی کی لحد کو توڑا گیا تھا. آج ہر شیعہ کو معلوم ہے, ہر قوم کے بچے کو معلوم ہے, ہر عورت کو معلوم ہے. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے دوستو, میں اپنی کمیونٹی کو ایڈریس کر رہا, میں کسی اور کو ایڈریس نہیں کر رہا, میں کوئی ایک ہی کمیونٹی جو ہماری کمیونٹی جو ہمارا عقیدے والے ان کو ایڈریس کر رہا کہ پلیز تھوڑا سا ویک اپ ہو جاؤ, تھوڑی سی بیداری کو پیدا کرو, تھوڑا سا سوچو میں کیا بول رہا کہ کتنی آسانی سے 8 شوال گزر جاتی, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آج 8 شوال ہے, اتنا بڑا دن ہے. آپ بی بی زہرا کی لحد ٹوٹی ہوئی ہے, آپ انصاف سے بولو, اگر ہماری ماں کی لحد ٹوٹ جائے تو ہم اسی طرح بیٹھیں گے, اسی طرح آرام سے زندگی گزاریں گے؟ اگر ہماری ماں کی لحد ٹوٹ جائے, فکر تو ہوگی, سوچ تو ہوگی, ٹرائی تو کرو گے کہ لحد بن جائے. میں یہ آپ بہترین طریقہ کیا ہے لحد پروٹیسٹ کرنے کا؟ آپ جمع ہو. آج یہ بقیہ آرگنائزیشن والے لے کے جاتے ہیں, واشنگٹن جاتے ہیں لوگ جمع, they are trying their best to do something, at least کچھ تو کر رہے ہیں. لیکن کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, بس اتنے. انڈیا میں جنتر منتر میں جمع ہوتے, کتنے جمع ہوتے؟ 10, 15, 20,000. کتنے شیعہ ہے؟ 1 ملین, میں بول رہا 1 ملین جمع ہو, 1 ملین ہر شہر سے, امریکہ کے ہر شہر سے نکلو, انڈیا کے ہر سٹی سے باہر. میں تو بولتا ہوں پوری دنیا میں جا کے ہر شہر سے, ہر سٹی سے باہر نکلو, اور نکلو بیداری کو پیدا کرو. یہ ٹمارو یو کین سے ٹو بی امام زمانہ کہ مولا ہم نے آپ کی دادی کی لحد کے لیے پروٹیسٹ کیا تھا. آپ یہ مت بولو کہ پروٹیسٹ سے کیا فائدہ, سیرت بی بی زہرا ہے پروٹیسٹ. پھر بول رہا, again I'm telling you, سیرت زہرا ہے پروٹیسٹ. آخر یہ احتجاج ہوتا کیوں ہے؟ جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اسی رسول کی بیٹی کے مزار کو ان لوگوں نے توڑ دیا جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہے ہیں. یہ وہ آل سعود کا گھرانہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر دیکھیے تو اس نے آٹومن امپائر کو گرانے کے لیے سب سے پہلے 2 خاندان کو, محمد ابن سعود اور محمد ابن عبدالوہاب نجدی, ان 2 خاندان کا انتخاب کیا, اور ان دونوں نے ملنے کے بعد کیا کیا؟ مکے اور مدینے کے مزارات گرا دیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے رکشے والے سے لے کر خانہ کعبہ کا پیش امام تک اپنی نماز میں جن محمد والے محمد پر درود بھیجتا ہے, کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نماز میں درود بھیجتا ہے جس آل محمد کے اوپر, جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, خود اس کی آل کی قبروں کو اس نے اکھاڑ کر پھینک دیا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ And to warn of punishments.
At the time, people had fallen in vices whereby the rope of the religion had been broken. The pillars of belief had been shaken. Principles had been sacrilege. System had become topsy-turvy. Openings were narrow, passage was dark, guidance was unknown, and darkness prevailed. This is a sermon of Imam Ali, but look how relevant it is today. Those words certainly fit with what we are facing with the Wahhabi ideology and the proponents of that ideology, the Saudi Arabian royal family. Is not an issue that is exclusive to our Shia community. It is a worldwide threat. This country, Saudi Arabia, their intention is to do this very destruction of cultural and religious identity that affects everyone. Thank you so much for the honor to come here and be with you and speak to you, because I think this is such an important issue, not because I am Shia. I am not Shia. I am not Sunni. I am not Muslim. Actually, not being Muslim in Saudi Arabia is a crime itself. I am Jewish by religion. To me, this is not about a particular religion. It's about the right of people to worship as they please, to worship the shrines they want to worship. And whether it's in Saudi Arabia or anywhere around the world, people deserve the right to freedom of religion. So here we are in front of an embassy of Saudi Arabia, and we have to ask, in Saudi Arabia, do people have the right of religion even though it's a religious state? And with a chant, down, down with the Saudi regime. 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 Down, down with the Saudi. کا دن یوم انہدام جنت البقیع ہیں. آج کے دن اماموں کے اور معصومہ کے روزے ڈھائے گئے تھے. آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی غم کا دن ہے. ہم امام حسین پہ روتے ہیں, جناب فاطمہ پہ روتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا, لیکن فقط ہوا نہیں, اب تک ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. ان کی قبر ویران پڑی ہوئی ہیں, ان کی جگہ ویران ہے, اور جب کہ کروڑوں مسلمان چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کا گھر بن جائے, ایک روضہ بن جائے, لیکن ظالم حکومت ہمیں وہ روضہ بھی نہیں بنانے دے رہی. Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Nusra can all be traced to Saudi Arabia. And yet, the head of the United Nations Human Rights Council panel was Ale Saud Murdabad, 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 Ale Saud Murdabad, 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 Ale Saud Murdabad, 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 Ale Saud. آج 8 تاریخ کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. وہ سانحہ بھی ایک خلیفہ کے ہاتھوں نہیں ہوا تھا, ایک بادشاہ کے ہاتھوں ہوا تھا, اور وہ تھا کہ مدینۃ النبی میں, جنت البقیع میں, جو ہمارے ائمہ طاہرین کی قبریں تھیں, مقدس لوگوں کی قبریں تھیں, شیعہ اور سنی, ان سب کی قبروں کو منظم کر دیا گیا, ان کو بلڈوز کر دیا گیا, اور کہا یہ گیا کہ یہاں ان کی پرستش ہوتی ہے. ان گدھوں کو, احمقوں کو معلوم ہے کہ پرستش کی تعریف کیا ہے.
जन्नत बकी का मौजू सिर्फ शिया का मौजू नहीं है, सिर्फ सुन्नी का मौजू नहीं है, ये आलम इस्लाम का मौजू है। इसलिए कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम अहले बैत को नहीं सहाबा को मानते तो वहाँ सहाबे की भी मज़ारात तोड़े गए, और जो अहले बैत को मानते हैं तो अहले बैत के भी मज़ारात तोड़े गए। ये सऊदी ग्रुप ना सहाबा वाला है ना अहले बैत वाला है, ये सिर्फ यहूदी ग्रुप है। और वो बात कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, और इस पर अगर टॉक से बातचीत होती है तो इसमें भी मैं हिस्सा लेने तैयार हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि 30,000 सुन्नी मुसलमानों ने जन्नतुल बकी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 30,000 सुन्नी मुसलमानों ने अपनी जान दी। जब बकी पे हमला हुआ तो 30,000 मुसलमान सुन्नी मुसलमान सीना सिपर हुए थे, और उन सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले सऊदी हैं। मौलाना मुफ्ती शेख ज़ैन अहमद दहलानी मुफ्ती मक्का ने अद्दुर्रतुस्सनिया अपनी किताब में वहाबियों के खिलाफ लिख करके बताया ये मज़ारात को मुनादिम करना जायज़ नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अत-तौहीद किताब लिख करके बताया कि मज़ारात को मुनादिम करो। सुलेमान बिन अब्दुल वहाब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के भाई ने कश्फुल इर्तियाब लिख के बताया कि मज़ारात का मुनादिम करना जायज़ नहीं है। हैरत की बात यह है कि हम इन तारीखी हक़ाइक़ से दूर हैं। तो इसमें चाहिए कि आलम इस्लाम के तमाम उलमा ये समझ करके आगे बढ़े कि आलम इस्लाम का दिल हरमैन है, सऊदियों का हरमैन नहीं है। Imam Ali salam says that injustice, the day of injustice is weaker than the day of justice. When the people who stand up against this justice, they will take over. Remember, the people in Baqi in Medina, there are 25% Shias. There are 400 million Shia Muslims around the world who are protesting against the destruction of Baqi today. Not just look at these 400 people, 500 people. There are 400 million Shias around the world. Not only just Shias, all the Muslims who have a little love for the daughter of the Holy Prophet. These people who call themselves the Muslims and they have the name of the Holy Prophet on their flag. I demand, take that name off from your flag. Take that name of the Holy Prophet, because if you do not have any love for the daughter of the Holy Prophet, you do not have love for the Holy Prophet himself. For 80 years, the Wahhabi usurpers of Hijaz and of the Arabian Peninsula have murdered, have persecuted, have tortured Muslims. We hear criticism of the war in Iraq, and everybody has a right to their criticism. बक़िये की ज़ियारत को समझना है तो यूँ समझो, बक़िये की ज़ियारत को समझना है तो यूँ समझो, हुसैन इब्ने अली की करबला हैं फ़ातिमा ज़हरा। When we stand here today protesting for Baqi, we are not simply asking for the rebuilding of bricks and mortars, but we are asking for the reinstatement of morals, principles, ideas, ideals, and an ideology which will raise our intellectual minds, which will make us more morally attuned to the needs of mankind. Not be content with simply protesting for the rights of Baqi, but we must become the bricks and mortar which will rebuild Baqi. कोई मिल्लत तुम्हें अपनाने पर तैयार नहीं है, तुम आलमी मुजरिम के तौर पर देखे जा रहे हो। मुसलमानों, अब भी जाग जाओ, अब भी रसूल की सीरत पर वापस जाओ, उनसे मोहब्बत करना सीखो जिनसे रसूल को मोहब्बत थी, उनसे नफ़रत करना सीखो जिनसे रसूल को नफ़रत थी, और रसूल की औलाद की ख़बरों की मिसमारी का ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम यजीद नहीं हो, तुम हज्जाज बिन यूसुफ नहीं हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम नहीं हो। जब उनसे कुछ न हो पाया तो तुम क्या कर लोगे? आज की इस जदीद दुनिया में यादों को, यादगारों को मिटा देना नामुमकिन है। बक़ी के आराम करने वालों पर हमारे आबा व अजदाद का
ہماری اولاد کا اور ہماری آنے والی نسلوں کا سلام. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم ہر سال انہدام بقی کے موقع کے اوپر اپنی آوازیں بلند کرتے رہیں اور خدا سے دعا کریں کہ سعودی عرب کی ظالم و جابر حکومت کا مزاج کا ظلم و جبر عدل و انصاف میں تبدیل ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ زہرا کا امت نے بنایا ہے. مسمار تیرا روضہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے. کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. We are here to protest against oppression. We are here to speak against the violation of human rights. We are here to cause awareness about an occupation of an Islamic land by people who claim to be Muslims. The name might be a Muslim, but the action isn't. For there is no religion on earth that allows the desecration of holy sites, of graves, and that stops people from proclaiming their love with the freedom of speech and saying that we love those who stand for God, those who stand against oppression, those who teach us how to live a life full of morality and justice. And so we are here to tell you, Saudi and ISIS are the same. Only difference is the name. Saudi, ISIS are the same. Only difference is the name. Saudi, ISIS are the same. Only difference is the name. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے عظیم ترین مراکز مکہ و مدینہ میں سعودی حکومت نے بیشتر آثار و مقامات کو مسمار کر دیا ہے، جن میں جنت المعلی اور جنت البقیع سر فہرست ہیں. یہ وہ جرم عظیم ہے جو اسلامی، اخلاقی، انسانی، سماجی، سیاسی، مذہبی اور عقلی لحاظ سے قابل مذمت ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم متحد ہو کر اس جرم کے خلاف آواز اٹھائیں اور تمام آثار اسلامی کی بازسازی بالخصوص جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے چلائی جانے والی منظم تحریک کا حصہ بن جائیں. ہم عالمی تنظیم البقیع کی جانب سے جو ایک عرصے دراز سے اس سلسلے میں مختلف تحریکیں چلاتی رہی ہے اور مختلف علاقوں میں پرامن مظاہروں کا انتظام کرتی رہی ہے، تمام مسلمانوں سے بلکہ تمام انصاف پسند انسانوں سے اور بالخصوص علماء، خطباء، ادباء، شعراء، وکلاء، ذاکرین، مفکرین، مؤلفین، مصنفین اور تمام دینی اور سیاسی و قومی رہنماؤں سے، صحافیوں سے، سماجی کارکنوں سے، حقوق بشر کی تنظیموں سے، دینی و تعلیمی اداروں سے اور ان کے ذمہ داران سے اور ہر فرد بشر سے جو عدل و انصاف اور امن و انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے متحد ہو کر منظم طور پر اور مؤثر طریقے سے آواز بلند کریں اور اس المناک حادثے کی 100 سالہ یادگار منانے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اپنے اپنے علاقے میں اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ وہ جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے سعودی حکومت پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں. سوشل میڈیا پر زیادہ زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن کامیابی حاصل ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ aqi.org پر جا سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں ہونے والی فعالیات کی اطلاع دے سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نظر کرم سرکار فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں، اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور